سے دشمنی، محشر میں شیخ ہوں گے یہ کانٹے ببول کے، محشر میں شیخ ہوں گے یہ کانٹے ببول کے، آصف کفے افسوس وہ ملنے نہ پائیں گے، جب بند ہوں گے خلد کے رستے دخول کے، جب بند ہوں گے خلد کے رستے دخول کے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ داؤں کا اس کے عشق کا دریا اتر گیا، داؤں کا اس کے عشق کا دریا اتر گیا، جس کا علی کے نام سے چہرہ اتر گیا، جس کا علی کے نام سے چہرہ اتر گیا۔ اور من کن تو سن کے غاصب و کاذب مزاج کا، من کن تو سن کے غاصب و کاذب مزاج کا، روزے غدیر دھوپ میں پارا اتر گیا، روزے غدیر پارا ہمیشہ دھوپ میں چڑھتا ہے، روزے غدیر دھوپ میں پارا اتر گیا۔ اور ایک اور قطعہ حاضر خدمت ہے کہ قرآن سے لکھا ہو، ماتم کہاں پر ہے، اسی کے ذیل میں چوتھے مصرع میں دھیان دیجیے گا۔ غدیر خم کی ہوا جس بشر کو بھائے گی، غدیر خم کی ہوا جس بشر کو بھائے گی، کرب و بلا کی زمین بلائے گی، اسی کو کرب و بلا کی زمین بلائے گی۔ اب ملے گا ماتم سرور بھی شیخ پر آمے، ملے گا ماتم سرور پر آمے، جو تم کو بلغ سمجھ میں آئے گی، جو تم کو آئے بلغ سمجھ میں آئے گی۔ سوال پڑھیں آپ حضرات۔ مولانا عباس کے حوالے سے ایک شعر خدمتگار چارپائے نشاد، مثل حمزہ جو غضنفر لیے تیور نکلا، مثل حمزہ جو غضنفر لیے تیور نکلا، چھوڑ کے نہر جہنم کی طرف شر نکلا، چھوڑ کے نہر جہنم کی طرف شر نکلا، یوں لگا چاند گھٹاؤں سے مچل کر نکلا، یوں لگا چاند گھٹاؤں سے مچل کر نکلا، نرغے ظلم سے جس وقت دلاور نکلا، نرغے ظلم سے جس وقت دلاور نکلا، اور رشک کوثر نے کیا جھوم اٹھی نہر فرات، رشک کوثر نے کیا جھوم اٹھی نہر فرات، لے کے مشکیزے میں دریا جو غضنفر نکلا، لے کے مشکیزے میں دریا جو غضنفر نکلا، زلزلہ آیا ہلی رن کی زمین کفر ڈرا، زلزلہ آیا ہلی رن کی زمین کفر ڈرا، ایک عباس ہی لشکر کے برابر نکلا، ایک عباس ہی لشکر کے برابر نکلا، ایک عباس ہی لشکر کے برابر نکلا، ایک مرتا تھا اسے دیکھ کے مرتے تھے کئی، ایک مرتا تھا اسے دیکھ کے مرتے تھے کئی، ایک مرتا تھا اسے دیکھ کے مرتے تھے کئی، سوئے دریا جو وفاؤں کا پیمبر نکلا، سوئے دریا جو وفاؤں کا پیمبر نکلا، اور ایک کوہرام بپا عرش معلیٰ پہ ہوا، ایک کوہرام بپا عرش معلیٰ پہ ہوا، دامن شاہ سے جب ماہ منور نکلا، دامن شاہ سے جب ماہ منور نکلا، اور ماں نے بھی خوب دعائیں دی بہت پیار کیا، ماں نے بھی خوب دعائیں دی بہت پیار کیا، خون میں تر ماتمی حلقے سے جو دلبر نکلا، خون میں تر ماتمی حلقے سے جو دلبر نکلا، اور خلد میں اس کے مکان خوب ملیں گے آصف، خلد میں اس کے مکان خوب ملیں گے آصف، ڈوب کے عشق علی میں جو سخنور نکلا، ڈوب میں عشق علی کے جو سخنور نکلا۔ صلوات پڑھیں پتہ کہاں جعفر تو پڑھ لیں گے، بسم اللہ۔
بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، ظالم کے ہاتھ میں ہے، ظالم کے ہاتھ میں ہے میرے بال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، بابا تماچوں کی میں اذیت سناؤں کیا، بابا تماچوں کی میں اذیت سناؤں کیا، کس کس نے کیسے کیسے ہمارا بتاؤں کیا، اپنے سکینہ کے ذرا، اپنے سکینہ کے ذرا یہ گال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، رخساروں سے بدن کا لہو بہہ گیا سبھی، رخساروں سے بدن کا لہو بہہ گیا سبھی، جیسے ہی گز سے اٹھتی ہوں گر جاتی ہوں تبھی، پوشاک میری خون سے، پوشاک میری خون سے یہ لال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، باندھی ہے شمر نے میری گردن میں رسیاں، باندھی ہے شمر نے میری گردن میں رسیاں، رکتی ہے میری سانسیں جو لیتی ہوں سسکیاں، پیوست ہے رسن میں، پیوست ہے رسن میں میرے خال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، ظالم نے توڑ دی ہے سبھی پسلیاں میری، ظالم نے توڑ دی ہے سبھی پسلیاں میری، گرتی ہوں جب یہ کھینچتے ہے رسیاں میری، ہو جاؤں گی میں ٹکڑوں میں، ہو جاؤں گی میں ٹکڑوں میں، پامال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، بیمار
بیمار بولتے ہیں مجھے شام کے مکین، بیمار بولتے ہیں مجھے شام کے مکین، بابا مجھے ضعیفہ بلاتے ہیں کیوں لعین، لگتی ہے عمر میری، لگتی ہے عمر میری کئی سال، دیکھیے بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، ظالم کے ہاتھ میں ہے، ظالم کے ہاتھ میں ہے میرے بال، دیکھیے بابا میری غریبی کا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زہارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے، میں شادی
کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا اے چاند بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا اے چاند ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے ہاں کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اس کو صحیح کر لو یہ گرے گا فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من كل رجيم واسيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البطحي الابتهي التهامي مولانا الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ارشاد فرمائے محمد وآلہ حضرات گرامی قدر، پہلی محرم کی گفتگو ہے۔ گویا افق مضامین پر مطلع تخیل ہے جو طلوع ہونا چاہتا ہے۔ آغاز دین کا، شریعت کا، معنویت کا، روحانیت کا، معرفت کا، کائنات کا، عالم کا، سماوات کا، مختصر یہ کہ ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے۔ زیارت نامے کو دیکھیے تو مقصود زیارت، مراد زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن بات سرکار من یہاں سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صلی۔ زیارت مقصود ہے سرکار سید الشہداء کی۔ کل ایک بات کہی تھی، اسی سے مربوط کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا عشرے میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ لیکن سلسلہ شروع ہو رہا ہے جناب آدم علیہ السلام سے۔ ایک اصول دیا قرآن نے، ایک رولنگ دی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بس اسلام ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بس اور بس اسلام ہے۔ تو مقصود زیارت امام حسین علیہ السلام، لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی؟ السلام علیکہ یا وارث آدم سے، اور سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ سرکار حجت تک، جبکہ مقصود زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کائنات کی ابتدا بھی حسین ہے، کائنات کی انتہا بھی حسین ہے۔ اصل حسین ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اللہ اس کا نظام نورانی ہے، اس کا نظام میں ہدایت ہے، اس سرچشمہ ہدایت علامت نور کو قرار دیا ہے۔ نور کا خاصہ یہ ہے، نور کی تعریف یہی ہے، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔ سن لیجئے میری بات اور یاد رکھیے گا۔ نور کی تعریف عرفا نے لکھی، جو اپنے آپ میں ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ پھر سے سن لیجئے، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔
نور بذات خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرے گا، یعنی نور اپنی شناخت کے لیے کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارا عالم اپنے تعارف کے لیے نور کا محتاج ہے۔ اس کو بالکل آسان مثال سے سمجھ لیجئے، مثلا اس موجودات میں، اس عالم میں جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، سہل عالم میں، نظام شمسی میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مرکز نور ہے۔ تو آفتاب عالم تاب جب بلند ہوتا ہے تو اشیاء کائنات میں جتنی ہیں وہ سب نظر آتی ہیں مگر سورج کی وجہ سے۔ کسی کی یہ اوقات نہیں ہے، کسی کی یہ اوقات نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ سورج نہ ہوتا تب بھی ہم پہچانے جاتے، سورج نہ ہوتا تو اجالا ہی نہ ہوتا، جب اجالا ہی نہ ہوتا تو تم پر نظریں ہی نہ جاتی، تو تمہارا وجود ہوتا مگر گم رہتے، تعارف کی منزل تک آتے ہی نہ۔ تو یہ فیضان نور ہے جس نے موجود وجود کو گم ہونے سے بچا لیا۔ ارے توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ فیضان نور ہے جس نے موجود وجود کو گم ہونے سے بچا لیا۔ سورج نکلا تو پتہ چلا وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ درخت ہے، وہ پہاڑ ہے، وجود ہیں سب مگر گم ہیں۔ یہ اجالے کا صدقہ ہے کہ اجالے نے موجودہ وجود کو تعارف بخش دیا۔ اگر اجالا نہ ہوتا تو تعارف نہ ہوتا، تو نور کی تعریف ہی یہ ہے سرکار من، ظاہر لنفسہ ہی مظہر لغیرہ ہی، اپنے آپ میں خود ظاہر ہے ان سیلف۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سورج ہماری وجہ سے پہچانا گیا، کسی کی یہ اوقات نہیں۔ سورج کو یہ حق ہے کہ وہ کہے ہم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ارے نہیں توجہ فرمائی، صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ ارے بھائی السلام اب آپ غور فرمائے، ذرا میرے ساتھ چلیں، گفتگو شروع ہو گئی۔ اس عالم میں صبح و شام کے چکر میں روز دیکھتے ہیں ہم رات اور دن، رات اور دن، اللہ کا نظام، اس نے کہا اللہ اور نور السماوات والارض، تو یہ اندھیرے کا تصور کہاں سے آیا؟ اللہ اور نور السماوات، اندھیرے کا تصور اس عالم میں آیا کہاں سے؟ اندھیرا ماہرین فرماتے ہیں اندھیرا بذات خود کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اتنی سی بات ہے کہ مرکز نور آفتاب عالم تاب ہے، جسے افلاک پر شہنشاہی کا درجہ حاصل ہے۔ مرکز نور آفتاب عالم تاب ہے جسے افلاک پر شہنشاہی کا درجہ حاصل ہے، اور وہ اس مملکت کا شہنشاہ اسی لیے ہے کہ وہ ضوء فشاں ہے اور روشن ہے، اور اس کی چمک دھمک سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے۔ اب فیضان وجود یہی ہے، متوجہ رہیے، فیضان وجود یہی ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرے گا، جو اس کی طرف رجحان خاطر رکھے گا، جو اس کی طرف سجدریز ہوگا، جو اس کے قدموں میں نگاہیں بچھائے گا، وہ اس سے فیضاب ہوگا۔ جو اس سے منحرف ہو جائے گا وہ اس سے فیضاب نہیں ہو سکتا، اس کی قسمت میں مایوسی آئے گی۔ علماء حیات نے بڑھ کے آواز دی کہ دن و رات کا فلسفہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ زمین چونکہ گردش کر رہی ہے، اس کی گردش کی وجہ سے زمین کا وہ حصہ جو سورج کی طرف رابطے میں ہوتا ہے، رجحان خاطر میں ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس کی قسمت میں اجالا ہوتا ہے، جسے دن کہتے ہیں۔
وہ حصہ جو سورج سے منحرف ہو جاتا ہے، اس کی قسمت میں اندھیرا ہوتا ہے، اسے رات کہتے ہیں۔ تو اب قصور اپنا اپنا ہے، جس نے نور سے انحراف کر لیا اس کی قسمت میں اندھیرا ہے، جس نے نور کی طرف رجوع کیا اس کی قسمت میں اجالا ہے۔ اب جملہ سنیے آخری آدمی تک۔ سرکار نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ اور نور کی طرف رجحان دلیل حیات ہے۔ علم نباتات کے ماہرین نے جب اس کا پریکٹیکل کیا اور ایک پودے کو، یہ 8ویں کلاس میں بات پڑھائی جاتی ہے، ایک ڈارک روم میں ایک پلانٹ کو ڈیولپ کر کے چھوڑ دیا اور ایک طرف سے ہلکا سا ایک سوراخ، ایک روشن دان، جدھر سے نور کا براق گزر رہا ہو، جدھر سے سورج کی شعاعیں آ رہی ہوں، اور کچھ چند مہینوں کے بعد دیکھا تو پودے کی جو اصل شاخ وہ اس طرف سجدہ ریز تھی جدھر سے کاروان نور گزر رہا تھا۔ تو کہا یہ پودے کی شاخ اس طرف تھی لیکن ادھر جھکی ہوئی کیوں ملی؟ کہا اس لیے ادھر جھکی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ اس لیے ادھر جھکی ہے کہ یہ زندہ ہے، اس لیے ادھر جھکی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ زندگی کی دلیل یہ ہے کہ نور کے راستے میں پلکیں بچھائیں۔ توجہ ہے، حسین نور ہے جو زندہ ہے، وہ حسین کے در پہ سربہ سجود ہے، جو مردہ ہے وہ حسین۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ دین کیا ہے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کسی کی بقراتی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی بات سے کچھ فائدہ نہیں۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ دین کیا ہے کیا؟ اب سنیے، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں من اتانا، کیا بات ہے، دیکھتا ہوں کہاں تک آپ ساتھ دیتے ہیں، میں تو پڑھتا ہی رہوں گا۔ من اتانا لم یادم خصلتم من اروا، من اتانا لم یادم خصلتم، جو بھی، من عموم ہے، عموم کا مطلب سمجھے، یہ فیضان عام ہے حسین کے دسترخوان کا، یہاں جو آ جائے، من، جو من، کوئی بھی آ جائے، من اتانا لم یادم خصلتم من اربع، جو بھی آتا ہے ہماری بزم میں مجلس امام حسین علیہ السلام، تو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور لے کے جاتا ہے۔ من اتانا لم یادم خصلتم من اربع، پہلی چیز سمجھیے آیت محکمہ، آیت محکمہ، دوسری چیز قضیت عادلہ، آیت محکمہ قضیت عادلہ، تیسری چیز اخم مستفاد، چوتھی چیز مجالست العلماء۔ 4 چیزیں جو بھی ہماری مجلس میں آئے گا، ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور لے کے جائے گا۔ اب یہ توفیقات ہیں، ہو سکتا ہے 4 لے جائے، جی یہ توفیقات کی بات ہے، لیکن کم سے کم کوئی من لم یادم، یعنی اس میں سے کوئی ایک شے عدم نہیں ہوگی۔ توجہ، سمجھ رہے ہیں بات، سمجھ رہے ہیں؟ لم یادم، من اتانا، کوئی ایک چیز ضرور لے کے جائے گا۔ اب سنیے، پہلے 4 چیزوں کو سمجھ لیجئے، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آیت المحکمہ کا مطلب علماء نے فرمایا آیت المحکمہ کی تفسیر ہے عقیدہ، آیت المحکمہ کی تفسیر عقیدہ، اور قضیت عادلہ کا مطلب، قضیت عادلہ کا مطلب ہے
سچے اور برے، اچھے اور برے، جھوٹے سچ، حق اور باطل میں تمیز، کس کے ساتھ رہنا ہے کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کسے اپنانا ہے کس سے دور رہنا ہے. نہیں سمجھے 70 سال سے مجلس میں آ رہا ہے، اگر یہ شعور حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب مجلس میں آ ہی نہیں رہا ہے. سمجھ لیجیے. ہاں یار، اور کیا، لمبی چوڑی بات سے کیا فائدہ، اردو میں سنیے، 2 دونی 4 والی بات ہے، ضروری تھوڑی ہے. دیکھیے، ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ ایک بھیڑ میں ایک شخص ہو لیکن وہ اس بھیڑ میں نہ ہو، وہ کہیں اور ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہر وقت وہاں اپیئر ہو. توجہ، قضیت عادلہ، سچ اور اچھے اور برے کی تمیز. اب دین کیا ہے اب سمجھیے. تیسری بات، اخم مستفاض. اخم مستفاض کا مطلب سمجھیے، وہ بھائی جو فائدے مند ہو. کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ مجلس امام حسین علیہ السلام سے. تو اب فائدے کی بات کہاں کی ہے؟ جب فرمایا اخم مستفاض، اس کا مطلب اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. ایسا بھائی جو یہاں بھی فائدے مند ہو اور وہاں بھی. اب وہاں بھی فائدے مند اپنے گھر سے نہیں لا رہا ہوں میں، سنیے، ابھی غدیر گزری ہے، اعمال کیے، وہ پڑھا صیغہ اخوت. صیغہ اخوت پڑھتے ہیں، کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھیے. دائنا ہاتھ کے اوپر رکھ کے پڑھتا ہے مومن، برادر مومن ایک دوسرے کے. تو جو پڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر میں جنت میں گیا تو تجھے بھی لے کے جاؤں گا. ارے یار، ارے یہ غدیر کے اعمال اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہمیں ہماری اوقات پتہ رہے کہ جنت میں لے جانے کی اوقات مومن کی بھی ہے. سمجھے؟ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے جا کے. اب اخم مستفاض کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھائی جو وہاں بھی فائدے مند، یہاں بھی فائدے مند. اس کے بعد کیا پیاری بات ہے، مجالست العلماء، علماء کی ہم نشینی. جی سرکار خادم مجلس پڑھ رہا ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، کیا ہے یہ؟ اب مجالست کو سمجھیے. پہلے مجالسہ سمجھنا ہے، یاد رکھنا. مجالسہ کا مطلب سمجھے، یہ ہے باب مفاعلہ. باب مفاعلہ، مفاعلہ سے اس وزن پر جو الفاظ بنتے ہیں وہ معنی دیتے ہیں مشارکت کے، شرکت کے. جیسے میں کوشش کروں گا کہ بچے تک میری بات پہنچے، ورنہ کیا فائدہ ہے. جیسے مناظرہ، جب دونوں ڈیبیٹ کریں تو ہے مناظرہ. ایک اکیلا بول رہا ہے تو وہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ. مفاعلہ کا اسکیل ہے مفاعلہ، مناظرہ. ایسی مشاعرہ، پڑھنے والے بھی شاعر ہوں، 2-4 سننے والے بھی شاعر ہوں، تب ہوتا ہے مشاعرہ. اسی طریقے سے مقاتلہ، دونوں ایک دوسرے پر تلوار چلائیں تب کہلائے گا مقاتلہ، ورنہ ایک نے مار دیا قتل ہو گیا، قصہ ختم. مقاتلہ دونوں. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو مجالسہ کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپس میں بیٹھے، توجہ ہے، اور سب کے اندر سے وہی پھٹے وہی نکلے اور سب وہی بات، ایسے ہیں حسین اور ایسے ہیں حسین اور ہمارے ہیں حسین. سمجھے؟ مجالست العلماء، یہ ہے مجالست العلماء. کیا اب سمجھیے، یاد آ رہی ہے مجھے ایک اور بات. توجہ، علامات شیعہ میں ہے کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے کو ہماری کوئی بات، ہماری کوئی فضیلت، ہماری کوئی روایت حدیث پتہ چلے گی، اسے اس وقت تک چین نہیں پڑتا جب تک کسی دوسرے شیعہ کو سنا نہ دے.
ساری بقراتی ساری قابلیت یہاں پر ختم. اب سمجھیے یہ 4 باتیں بتائی. من اتانا لم یادم خصلۃ من 4 آیت محکمہ قضیۃ عادلہ اخم مصطفیٰ مجالست العلماء. اب سنیے علم کیا ہے. اب علامہ سے پوچھئے علم کیا ہے تو علامہ کچھ بتائیں. حدیث یہ بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما العلم ثلاثہ. علم بس 3. آیت محکمہ یعنی عقیدہ، فریضۃ عادلہ یعنی احکام مسائل نجاست طہارت توجہ، اور سنت قائمہ یعنی اخلاق. وما خلاہن فہو فضل. اس کے علاوہ کچھ علم نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ فضل ہے، علم نہیں ہے. توجہ ہے. کیا فرمایا کہ جو ہماری بز میں آئے یہاں سے آئے محکمہ عقیدہ بھی لے کے جائے گا، اچھے برے کی تمیز بھی لے کے جائے گا، ایک ایسا بھائی بھی لے کے جائے گا جو وہاں تک ساتھ نبھائے، اور علماء کی ہم نشینی بھی ملے گی. اب سمجھ میں آیا علم کی بارش مجلس حسین میں ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہاں علم کی بارش ہے، علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے. سب کی اصل یہی ہے. اب اصل تک جب بات آئی تو پہلا مرحلہ توجہ والدین جو اصل ہے، نسل ہے. اور قرآن کریم نے بالکل جیسے ایک چیف جسٹس کا آرڈر ہو، قضا ربک الا ایاہ، اے خبردار کسی کی عبادت مت کرنا، تو یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. وقضا قضا قضاوت والا جسٹس، وقضا ربک یہ لہجہ ہے، لہجہ آہنگ ہے اس میں. وقضا ربک خبردار یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کا، اس کے علاوہ کسی کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، مگر والدین کے ساتھ احسان کرنا. کیا رعایت رکھی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان رکھنا. اور یہ جو بے کی رعایت ہے سن لیجئے، مجھے آپ سن لیتے ہیں تو یہ بے کی رعایت ہے. آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ نے ابا کے لیے 4 نوکر لگا دیے، اماں کے لیے 4 نوکرانیاں لگا دیں، گاڑی گھوڑا لگا دیا، سب کچھ کر دیا. نہیں، بے کا ترجمہ نہیں ہوا. جی بے کے 12 معنی ہیں نحو میں، سمجھے. بسم اللہ کی بے کا مطلب اور ہے، یہاں بالوالدین کی بے کا مطلب اور ہے. یہ ہو جائے گا، یہ جو گھوڑے اور نوکر چاکر لگائے ہیں نا، یہ ہوگا لل والدین کا ترجمہ. وللوالدین، والدین کے لیے، سمجھے. یہاں ہے بالوالدین، الصاق کے معنی یعنی چپکے رہو ماں باپ سے. وبالوالدین احسانا، یہ نہیں کہ نوکرانیوں پر چھوڑ دیا، یہ للوالدین ہے، بالوالدین نہیں ہے. یہ جو وابستگی کا حکم اتنی شدت سے دیا ہے، اور اس کے ساتھ احسانہ کے اوپر جو 2 تنوین ہے نا، وہ بھی استمرار کا فائدہ دیتا ہے. اب احسان کا ترجمہ کیا ہوگا کرتا ہوں، 1 منٹ ٹھہریے ذرا بات سمجھیے. یہ اتنا زور کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی چیز ہے سر، جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ لفظ عقیدہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے عقد. عقد گانٹھ، گرہا. جی عرف میں ہمارے یہاں نکاح کو بھی کہتے ہیں عقد. عقیدہ بندھا ہوا، گرہا لگی ہوئی، گانٹھ لگا ہوا جو کھل نہ سکے. سمجھے. زبان کا جملہ صرف کروں، شعراء کرام موجود ہیں جن کی مائیں صحیح العقد ہوتی ہے، وہی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں. ہاں
اب آپ لغت کو چیلنج کیجئے، لغت کہہ رہی ہے عقیدہ بنا ہی عقد سے ہے، میں کیا کروں؟ بھائی تو روٹ ورڈ ہے، لغت کو چیلنج کیجئے۔ اب آگے بڑھیے، ماں کے لیے لفظ استعمال ہوا ام کا، ام، اور والدہ اس کا ترادف ہے۔ ام کے ایک معنی ہے اصل کے، ام کے معنی والدہ ہے ماں کے لیے لفظ، لیکن اس کی نفاست دیکھیے، آج پہلی مجلس میں گفتگو ہو جائے تو اچھا رہے گا میرے لیے۔ ام کے معنی اصل کے، اور ام میں ایک معنی اور رکھے ہیں، توجہ سلیم بھائی، ایک معنی اور رہیں، ام کے بطن میں پوشیدہ ہے۔ اور جب ڈیپتھ میں آپ جائیں گے ڈکشنری میں تو ام کے ایک معنی ہے ارادہ، ارادت، توجہ، بات نہیں سمجھے تو مزہ نہیں آئے گا۔ ام کے ایک معنی ارادے کے، ام کے ایک معنی اصل کے، اصل کے معنی ام القری، مکے کو کہا جاتا ہے ام القری، پوائنٹ آف گریوٹی ہے جہاں سے زمین بچھانا شروع کی گئی، زمینوں کی اصل۔ تو اب ام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں سب؟ ام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زمینوں کی اصل۔ تو ماں کیا ہے ہماری؟ جی ہماری ماں کیا ہے؟ اصل، اصل۔ تو اب دوسرے معنی ام کے ارادت، ارادہ، آئیے تشریف بھائی، ارادہ، دوسرے معنی ارادہ۔ یہ لفظ ام کے بطن میں ارادت کے مفہوم کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اس کی ذرا نفاست سمجھیے، میری طرف توجہ، اس کی ذرا نفاست سمجھیے۔ ماں ایک وقت میں 70 کام انجام دیتی، ہو سکتا ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کسی کو جواب بھی دے دیا، کچھ اور بھی کر دیا، کسی کا چشمہ بھی اٹھا دیا، تو ممکن ہے کہ اس چیز سے غافل ہو جائے، لیکن ام کے معنی میں لازماً ارادت کو رکھا گیا ہے، قصد کو۔ کیوں؟ ماں ایک پیر میں رسی باندھے ہوئے بچے کا جھولا جھلا رہی ہے اور 70 کام گھر کے کر رہی ہے، وہ غافل نہیں ہے کسی وقت بھی بچے سے، اس کی طینت میں ارادہ ہے، قصد ہے۔ ارے بھائی بات سمجھیے نا، اس کی طینت میں ارادہ ہے، قصد ہے۔ کیوں؟ اگر ارادہ نہ ہو تو نیت نہ ہو، نیت نہ ہو تو عمل نہ ہو۔ عمل کی تعریف ہی یہ ہے، آپ دن بھر دوڑتے رہیے، دوڑتے رہیے، دوڑتے رہیے، فعل ہے، عمل نہیں ہے۔ آپ نیت کے ساتھ دوڑیے صفا مروہ کے درمیان، عمل ہے۔ ودن ٹینشن ہے تو عمل ہے، اگر نیت ہے تو عمل ہے۔ نیت کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ نیت بائفرکیٹ کرتی ہے۔ نیت کو رکھا کیوں گیا ہے؟ آپ فقہا کی کتابیں پڑھیے تو کلمات نیت کو دہرانا شرط نہیں ہے، لیکن کہلوایا جا رہا ہے صبح کی 2 رکعت پڑھتا ہوں، کیوں پڑھا؟ قربۃ اللہ، کیوں پڑھ رہے بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ زبان سے کہلوانا کیوں؟ کہ ہمارا اپنا جو پریزنٹیشن ہے وہ خود ہمیں کون مطلع کرے ہمارے قلب پر کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کلمات نیت کو دہروایا جا رہا ہے تاکہ غافل نہ ہوں۔ کیوں غافل نہیں ہوں گے؟ تو نیت رہے گی، نیت رہے گی تو فعل نہیں ہوگا، عمل ہوگا۔ اس لیے ماں کے مفہوم میں قصد کو رکھا گیا کہ ماں جو بھی انجام دے رہی ہے وہ سب عمل ہے، توجہ، اس میں ارادہ ہے، عمل ہے۔ تو ماں کیا ہے؟ اصل ہے۔ اب اصل کیسی اصل ہے کہ اصل کا پتہ بھی ماں سے چلے گا اور نسل کا پتہ بھی ماں سے چلے گا، کیونکہ اصل اصول کیا ہے؟ سمجھ رہا ہوں گفتگو؟ اصل اصول کیا ہے؟ توجہ، سب سے بڑی جو اصل ہے وہ ہے ولایت اہل بیت، اور پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود۔
حدیث ہے اپنے بچوں کو مؤدب بناؤ ولایت علی سے. توجہ ہے. پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. یہ چیزیں ماں کی گود میں سکھائی جاتی ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے, مسح کیسے کرنا ہے. توجہ, توحید کا سبق وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے فروع تک. یہ سب ماں کی گود میں طے ہوتا ہے. یہ جو حسین علیہ السلام کے 10 دن ہیں, یہ معارف, فضائل, فواضل, حق اور باطل کی تمیز, حسین علیہ السلام کے احسانات کائنات عالم پر گنوانے کے لیے ہے. وہ سارے سبق تو ماں طے کر دیتی ہے. کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. توجہ, ان کے ساتھ احسان. بس میری بات مکمل ہونا چاہتی ہے, میری طرف متوجہ رہیے. احسان کا ترجمہ سن لیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. یہ ہمارا والا احسان نہیں ہے. آپ نے ہمیں 5000 روپے دے دیے, احسان کر دیا. آپ نے کسی کے جوتے سیدھے کر دیے, احسان کر دیا. یہ احسان ہے عربی والا. عربی کے احسان کا مطلب سمجھیے کیا ہے, ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. عربی کے احسان کا مطلب کیا ہوگا؟ کم سے کم باب افعال سے اکرام. احسان کا کم سے کم مطلب ہوگا احسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابا گھر سے نکلے, کا جوتے پہنا دیجئے. بچے نے جوتے پہنا دیے. ابا گھر میں چلے گئے, 5 منٹ بعد پھر نکلے گا, پھر سے جوتے پہنانا ہے. 6 منٹ بعد پھر نکلے, پھر سے جوتے پہنانا ہے. 6ٹھی بار بیٹے نے کہا یار ابا نے پریشان کر رکھا ہے. توجہ ہے. اچھا نہیں بھی کہا تو بولے ارے کیا کریں بھائی, ابا ہیں, چلو. یہ جو اتنا ہوا نا کہ کیا کریں ابا ہیں, یہ احسان نہیں ہے. اب یہاں سمجھیے, اب یہاں سے ایک بحث چھڑ جاتی ہے. ایک ہے اقبال اور ایک ہے ادبار. مولا نے فرمایا جب دل قبول کرے نوافل کے لیے تو دوڑو, پھنسو, دوڑو. کیوں دل قبول کر رہا ہے؟ توفیق شامل حال ہے, کرم کی بارش ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو شیطان ورغلا دے. دل کر رہا ہے نماز شب پڑھنے کو, جلدی کرو, توفیق شامل حال ہے. دل کر رہا ہے دعائے نطبہ پڑھنے کو, جلدی کرو. یہ اقبال کی منزل ہے. ادبار کی منزل کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں کسی اپنی ٹینشن میں, کسی کا قرض ہے, کوئی پریشانی ہے, نمبر کم آئے ایگزام میں. اب آ گئے مولوی صاحب, نماز شب کے یہ فائدے, نماز شب کے یہ فائدے, نماز شب کے وہ فائدے, اتنے رکعت ہے اور ایسے پڑھنا چاہیے اور وطر ہے اور یہ. ارے ہم نے کہا جاؤ اپنا کام کرو, یہاں بیٹھے ہیں ایگزام میں نمبر کم آئے ہیں, تم نماز شب کے فائدے لیے بیٹھے ہو. یہ ادبار کی منزل ہے. ارے تمہیں خبر ہی نہیں کہ جب وہ رغبت اس کے دل میں نہیں ہے تو کیوں توہین ذکر کر رہے ہو اس پر مسلط ہو کے؟ اب کیوں توہین ذکر کر رہے ہو؟ اب رغبت ہونا چاہیے نا اس کے لیے. نہیں سمجھے بات کو؟ رغبت ہونا چاہیے. جب رغبت ہی نہیں ہے تو اتنی تمیز تو ہونا چاہیے مبلغ بننے سے پہلے کہ کہاں سنانا چاہیے کہاں نہیں سنانا چاہیے. بس رٹ لی ہیں کچھ باتیں, وہی پڑھنا ہے بیٹھ کے, یہ وہ بس کچھ چیزیں رٹ لی, وہ وہی سنانا ہے. ارے یہ تمیز تو ہونا چاہیے کہ اس کے یہاں رغبت ہے یا نہیں ہے. ایک بتا گیا 41 بار سورہ یاسین کا عمل. اب وہ پڑھتے پڑھتے ٹیڑھے ہو گئے. جب 20 بار سے اوپر بڑھے تو الٹی گنتی شروع ہوئی. اب 19 رہ گیا, اب 18 رہ گیا, اب 17 رہ گیا. رغبت تو ختم ہو گئی, یہ تو بیچارہ کاؤنٹنگ کے چکر میں پڑ گیا, یہ تو گننے لگا. نہیں سمجھے؟ ارے یہ عبادت نہیں ہے بھائی, یہ نہیں ہے دین, یہ گیو اینڈ ٹیک, یہ دین نہیں ہے. عبادت کمال اخلاص کا نام ہے, دھندے کا نام نہیں ہے. سمجھیے, یہ دھندے کا نام نہیں ہے عبادت, یہ نہیں ہے. اسی لیے مستحبات رکھے گئے ہیں کہ جب دل کرے تو دوڑو اس طرف. مستحب کا مطلب استحباب. استحباب کا مطلب لفظوں کو سمجھیے, سمجھنے کی عادت ڈالیے. یہ کہہ کہ آپ آگے نہیں بڑھ جائیں گے کہ وہ گاڑھا پڑھتے ہیں. استحباب یعنی طلب حب یعنی محبت اس طرف ہو تو وہ عمل کہلاتا ہے مستحب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نہیں سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد.
باتوں کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، سب آپ ہی کے لیے ہے۔ تو اب جب رغبت ہی نہیں، اب وہ تو یہ دعا مانگ رہا ہے یہ ختم کب ہو سورہ یاسین، مولوی عمل بتا کے چلا گیا 41 بار کا، وہ دعا مانگ رہا ہے یہ ختم کب ہو۔ اب جب پوچھا اس سے کہ اس کا حوالہ کیا ہے تو بولا حوالہ کیا ہے، کہے گا مستحب ہے کرو تو کرو۔ ارے واہ، جب معصوم نے بتایا نہیں تو دین آپ کے گھر بنا ہے؟ جب مستحب ہوا کہاں سے جب معصوم نے بتایا نہیں، جب حوالہ نہیں، بغیر حوالے کے مستحب بنا ڈالا۔ نہیں سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہاں، کوئی مستحب استحب نہیں ہے، مستحب وہی ہے جو معصوم نے فرمایا ہے، واجب وہی ہے جو معصوم نے فرمایا ہے۔ ہمارے بنانے سے نہ کچھ مستحب ہوگا، نہ کچھ حرام ہوگا، نہ کچھ واجب ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے، توجہ۔ امام علیہ السلام سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، کل عرض کروں گا، بہت پڑھنا ہے، بہت باتیں ہیں۔ لے اصلاح امت جدی، اسے لے کے دوڑا ہے مقصر لے اصلاح امت جدی کو۔ امام نے فرمایا اصلاح امت جدی، اس کے لیے میں نکل رہا ہوں، تو توڑ مروڑ کیوں رہے ہیں بھائی؟ اصلی بات کیجئے نا، ولایت علی، اصلی بات کیجئے نا۔ لے اصلاح امت جدی، ایک لڑکا میرے پاس شعر دکھانے آیا، اس کے شعر میں سب صحیح ہے، بس قافیہ غلط ہے۔ کیا صحیح کروں گا میں؟ کیا اس کا شعر بدل دوں گا؟ اس کا قافیہ صحیح کر دوں گا؟ ایک لڑکا کپڑے پہنے ہے، اس کا صرف جو ہے مان لیجیے کالر غلط ہے، اس کا کالر صحیح کر دیا جائے گا۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے اسے صحیح کیا جائے گا۔ کیا بگڑ رہا تھا؟ کس چیز کو نقصان تھا جو حسین علیہ السلام نکلے تھے؟ کیا چیز مٹائی جا رہی تھی؟ کس نے کہا تھا نماز نہیں پڑھنے دیں گے؟ ایک حوالہ دو کوئی، کس نے کہا تھا نماز نہیں ہونے دیں گے؟ کس نے کہا، کس بادشاہ نے، کس ظالم حاکم نے کہ روزہ کل سے نہیں رکھنے دیا جائے گا؟ بتاؤ، آؤ ثابت کرو۔ کس چیز کا جھگڑا تھا؟ کس چیز پر لڑائی تھی؟ سید القرا امام حسین علیہ السلام کے صحابی میدان میں آئے اور آنے والے نے اپنا بتایا دین کہ میں فلاں کے دین پر ہوں، تو امام کے صحابی نے جواب میں فرمایا انت علی دین الشیطان، تو شیطان کے دین پر ہے۔ جی سید القرا کی بات ہے یہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا علی دین علی، میں علی علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں علی علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ امام کا ناصر، امام کا صحابی فرما رہا ہے، توجہ۔ اور سیاست الہیہ کے وارث حسین علیہ السلام نے آخری مرحلے میں یزیدیوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے کلیجے کی بات باہر نکلوائی، انہی سے پوچھا بتاؤ میں نے کس کا کیا بگاڑا، بتاؤ کس کا کیا بگاڑا ہے، بتاؤ کس کا کیا بگاڑا ہے؟ تو یزیدیوں نے بالاتفاق کہا تھا بغض لعلی، علی علیہ السلام کے بغض میں جنگ ہو رہی ہے۔ کیا مزے کی بات ہے، یزیدی خود اعتراف کرے کہ علی ولی اللہ کا جھگڑا ہے، ملا کہے نماز روزے کا جھگڑا ہے۔ ارے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون بھائی؟ فریق مخالف ہیں، فریق ثانی ہیں، گواہ ہیں آپ،
جب پارٹیز بنتی ہیں کورٹ میں، فریق اول، فریق ثانی، حزب مخالف، گواہ، چشمدید، آپ ہیں کون؟ حزب مخالف کہہ رہا ہے جھگڑا علی ولی اللہ کا، آپ ہیں کون؟ وکیل ہیں، گواہ ہیں، کس کی طرف سے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ آپ ہیں کون؟ جس سے جھگڑا ہے وہ کہہ رہا ہے بغضاً لأبیک، اور حسین علیہ السلام نے کہا اچھا بغضاً لأبیک تو آؤ، ارے صلوات پڑھ دے محمد والے۔ علی کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ ہیں کون خواہ اصلاح امت جدی؟ اصلاح امت جدی کا ترجمہ ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہی ہے اصلاح امت جدی۔ زبان نگوید این کلمات، بشه سوار عرب شاهلا فدا سلامات۔ کربلا قلعہ ولایت علی ہے، کربلا تحفظ دین ہے، اور حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفے روانہ کیا ہے۔ 28 کو آپ نے چھوڑا ہے مدینہ، اور 8 ذی الحجہ کو پھر مکہ، اور امام علیہ السلام سفر عزاداروں پہلی محرم۔ میں پڑھ چکا، آپ کی پذیرائی اور سماعتوں کے لیے ممنون و مشکور۔ انشاءاللہ کل مزید تفصیلات آگے بڑھاؤں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خادم نے کل عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ چاند اپنے گھر میں دیکھا ہے، مگر یہ چاند علی کی بیٹی نے سفر میں دیکھا، مگر یہ چاند ام لیلہ سلام اللہ علیہا نے عالم غربت میں دیکھا، سیدہ کے چاند نے یہ چاند عالم مسافرت میں دیکھا۔ کبھی اس چاند کو دیکھا ہوگا، کبھی لیلہ کے چاند کو دیکھا ہوگا، کبھی اس چاند کو دیکھا ہوگا، کبھی اون محمد کے چاند جیسے چہرے دیکھے، کبھی اس چاند کو دیکھا ہوگا، کبھی ام فروہ کے چاند کو دیکھا ہوگا۔ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، امام علیہ السلام کربلا کے قریب ہے، عزادار و مقدمہ کربلا ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ 2-3 منٹ مجھ سے سن لیجئے، رونے کے لیے آقا کا نام کافی ہے، اور ہم تو رونے رلانے کے ہی لیے یہاں۔ امام نے دیکھا 2 لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، کہنے بلا روکو، کس قبیلے سے ہو؟ کہ فلاں قبیلے سے۔ کہ اچھا کوفے کے حالات کچھ خبر ہے؟ کہ زیادہ نہیں جانتے سرکار، جب چلے تھے تو حانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے لاشوں کے پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا روکو، اتارو ہماریاں، اتارو، روکو قافلہ، روکو، پہلے مسلم کی مجلس ہوگی، پہلے مسلم کا ماتم ہوگا، اس کے بعد یہاں سے کارواں آگے بڑھے گا، کارواں یہاں سے آگے بڑھے گا۔ اب روکا گیا قافلہ، کارواں روکا گیا، عزاداران امام مظلوم 1 منٹ کی، آدھا منٹ کی تمہید سن لیجئے۔ یہ اتنا بڑا بچہ بیٹھا ہے، اسی عمر کا ایک اور بچہ ہے، یہ اگر پاس ہوا امتحان میں نے اسے ایک چاکلیٹ دے دیا تو اس کی عمر کا جو بچہ ہے ایک ذہن بنتا ہے کہ پاس ہوتے ہیں تو چاکلیٹ ملتا ہے۔ صرف افہام و تفہیم کے لیے یہ گفتگو ہے، تمثیل باطل ہے، تمثیل باطل ہے، مثال باطل ہے، صرف افہام و تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہے خادم۔ ایک ذہن بنتا ہے نا ہم عمری میں، بس اتنی سی بات، میری بات سمجھتا ہوں کون۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
وہ مسلم کی بچی کو بلا. میری بات سمجھ گئے نا آپ؟ ہو گئی مجلس. مسلم کی بچی کو بلاؤ، کلیجے سے لگایا، کہا فلاں بخچے سے 2 گوشوارے لاؤ، کانوں میں ڈالے. بچی کلیجے سے لگ کے کہتی ہے آقا کیا میرا بابا مارا گیا؟ امام نے سر و پیشانی پر بوسوں کی بوچھار کر دی. کہا میری لال میں ہوں نا. دست شفقت سر پر پھیرا. حسین کی سکینہ یہ دیکھ رہی تھی ایک ذہن تو بنا ہوگا کہ بابا مارا جائے تو سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، کلیجے سے لگایا جاتا ہے گوشوار. مگر جب سکینہ کا بابا مارا گیا گوشوارے کھینچ لیے گئے، تماچے لگا. عالم الذین ظلموا ایوب القلب ينقلب علی لعنۃ اللہ علی القبر.